اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب العالمین وبه نستعین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. معزز سامعین نوجوانان اسلام، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مکمل تفسیر تو نہیں لیکن قرآن مجید کے جو نکات ہے جو ہماری زندگی میں نافذ ہونا ہے وہ ساری باتیں سننے کے اللہ نے ہمیں توفیق دی. اللہ رب العالمین ہمارے علم میں برکت نصیب فرمائے اور ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس کی بشارت اللہ نے اس کے رسول نے دی ہے. آمین. تو بھائیوں، کل سورہ توبہ کے اختتام کے بعد آج ہم سورہ نمبر 10 پڑھ رہے ہیں. کچھ زیادہ بھی نہیں، ایک سورہ مختصر جانتے آ رہے ہیں اور اس سورت کے تعلق سے اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے بس اتنی باتیں ہم جان رہے ہیں. سورہ یونس جیسے ہی ہم نام سنتے ہیں سب کے دماغوں میں آتا ہے کہ یہ سورت کسی شخص کے نام سے رہے گا. مجھے مشہور ہے کہ یونس، ہمارے سماج میں بھی نام رکھنا یونس، یوسف، یہ سارے. یونس یہ وہی نبی ہے جن کے تعلق سے کہ وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے. تفصیلی واقعہ جو ہے مختصر ہے، اس صورت میں زیادہ تفصیل نہیں ہے لیکن خصوصی طور پر یہ واقعہ ذکر ہے، اس لیے جو ہے یونس علیہ السلام کے نام سے جو یہ صورت کا نام رکھ دی گئی. اس صورت کے تعلق سے کوئی خاص شان نزول نہیں ہے. شان نزول بولے تو معلوم کل یا پرسوں بولا تھا، یاد ہے کسی کو؟ بولو جسے یاد ہے بولو تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے، دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے. ہاں، کوئی واقعہ اس آیت کے پس منظر میں اترتے ہیں اور اس صورت میں کچھ زیادہ جو ہے شان نزول نہیں ہے. تو یہ سورہ یونس مکی زندگی میں جو ہے مکی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. مکی صورتوں میں سورہ یونس کا جو ہے شمار ہوتا ہے اور پچھلے سورے اور اس صورت میں بہت بڑا فرق ہے. یہ فرق کیا ہے یہ ہمیں جاننا ہے. سورہ توبہ میں جہاد کے تعلق سے مال غنیمت اور اس سے جو ہے جہاد سے متعلق ساری چیزیں، اللہ رسول کی بیزارگی، برات، مومنوں کے لیے اقدامی عمل، یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. دو صورتوں میں ربط کیا ہے، وہ پیغام کیا ہے جو ہم دو صورتوں کو ملا کر کے سمجھ سکتے ہیں. سورہ توبہ میں برات کا اظہار ہے لیکن سورہ یونس میں اتمام حجت بتا دیا گیا. جب تک تم دعوت کی سرگرمیوں کو مکمل نہیں کر لیتے تب تک تم جہاد کے لیے نعرہ نہیں لگا سکتے. جب تک تم اتمام حجت نہیں کر لیتے تب تک جہاد کا نعرہ نہیں لگا سکتے. یہ بہت بڑا سبق ہے جی. اس کے لیے مثال کیا ہے؟ اللہ نے ایک نبی کی زندگی ہمارے لیے مثال بنا کر کے رکھ دی. یونس علیہ السلام، یونس بن متہ، ان کے والد کا نام متہ ہے. یونس بن متہ جو اپنے سماج میں اپنے قوم میں کام کر رہے تھے، دعوت اللہ کے لیے لوگوں کو بلا رہے تھے، لوگوں کے لیے جو ہے کامیابی کے راستے کو فراہم کر رہے تھے، لیکن لوگ یہ ہیں کہ اعتراض کرنے لگے، اعراض کرنے لگے، منہ موڑنے لگے اور بھاگنے لگے. اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا، یونس علیہ السلام اپنے اس سوسائٹی سے نکل کر کے چلے گئے دوسری جگہ. اللہ کے حکم سے پہلے ایک نبی کوئی بھی کام نہیں کرتا ہے. ہجرت کے بارے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بول رہے تھے کہ ہم مدینے کو ہجرت کریں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دو جانوروں کی جو تربیت کر رہے تھے، دیکھ بھال کر رہے تھے خالص ہجرت کے لیے، بار بار نبی سے آ کر کہتے بہت سارے صحابہ مدینے چلے گئے، اللہ کے نبی چلو ہم بھی چلے جائیں. اللہ کے نبی انتظار کرتے جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا مکہ چھوڑ کر کے میں جا نہیں سکتا. جیسے ہی ہجرت کے بارے میں اللہ کا حکم ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سنائے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی، دو جو اونٹنیاں میں 8 مہینے یا 6 مہینوں سے پال کر کے دیکھ بھال کر رہا ہوں صرف اور صرف اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے کے لیے. سوچو کتنا انتظار کیے ہوں گے صحابہ رسول نے. اور ایک نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، کوئی اقدام نہیں کرتا.
یونس علیہ السلام اپنی قوم سے بیزار ہو کر تنگ آ کر کے اس سماج سے باہر نکل گئے. ایک نبی جب کسی قوم سے ناراض ہو کر نکلتا ہے، اللہ کی جانب سے فوری اس قوم پر عذاب کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ قوم والے عذاب کی کارروائی کو دیکھ کر، عذاب کو نہیں، عذاب کی کارروائی دونوں میں فرق ہے. عذاب آ جائے تب چھوٹ نہیں ہے، عذاب کی کارروائی کو دیکھ کر کے توبہ کر لے، اللہ رب العالمین اس عذاب کو بھی دور کر دیتا ہے. تو ہوا اسی طریقے سے کہ قوم والے عذاب کی کارروائی کو دیکھ کر کے توبہ کر لیے. یونس بن متا سماج سے تو نکل گئے تھے، انسان تھے، نبی تھے، اور غیب کا علم تو نہیں جانتا ایک انسان. وہ نکل گئے اپنے سفر میں. اللہ رب العالمین نے انہیں ادنا جو ہے گرفت کی کہ وہ سمندری راستے پر چل رہے تھے کہ جو ہے سمندری راستے میں ایک حادثہ ہوا، کشتی جو ہے جکھولے کھانے لگی، سارے واردات ہوئے. یونس علیہ السلام کو جو ہے کشتی سے سمندر میں پھینک دیا گیا، اور پھر پھینکنے کے بعد کسی مچھلی نے جو ہے انہیں نگل لی. اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور اس کے بعد وہاں بیٹھ کر کے اللہ سے توبہ کر رہے، مناجات کر رہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو زندہ جو ہے مچھلی کے پیٹ سے نکال کر کے ساحل پر جو ہے مچھلی نے آ کر اگل دیا. بہت کمزور ہو گئے تھے، کئی دن تک بھوکے پیاسے مچھلی کے پیٹ میں تھے، بہت کمزور ہو گئے تھے. اللہ نے جو ہے کوئی جو ہے غذا کا بھی وہاں انتظام کر دیا تھا، بیل بوٹے وہاں موجود تھے. وہاں کچھ دن جو ہے کچھ غذائیں کھا کر کے پھر نکل گئے، صحت یاب ہو گئے. بھائی یہ واقعہ مختصر ہے. ہم تمام کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اللہ کا حکم آئے گا. اللہ رب العالمین نے نبی کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ بنایا. جب تک اتمام حجت نہیں ہوتا، کھلے طور پر دعوت نہیں دے دیتے، کھلے طور پر اتمام حجت نہیں ہو جاتا کہ تمہارا پالنے والا، پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، وہ رب ہے جس کو تم جانتے نہیں ہو. جس کو تم جانتے نہیں ہو اس کے بارے میں ہم بتا دیں گے، مان گیا ٹھیک، جان گیا ٹھیک. رسول کے بارے میں بتا دیں گے، مان گیا ٹھیک، جان گیا وہ بھی ٹھیک ہے. آخرت کے بارے میں بتا دیں گے، مان گیا الحمدللہ، نہیں تو کم سے کم جان جائے گا. اب یہ سارے کھلے دعوت ہونے کے بعد مکمل طور پر اسلام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. ایسے موقع پر جو ہے اللہ نے جہاد کے بارے میں کہا. اللہ جو ہے ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارے برادران قوم کو بھی عقل نصیب فرمائے. اللہ دونوں کو جو ہے صحیح سمجھ، صحیح فہم نصیب فرمائے. اللہ انہیں جو ہے ان کے عقلوں کو کھول دے اور اللہ ہمارے ذہنوں کو کھول دے. اس کے تعلقات جو ہے اللہ رب العالمین نے کہا اس صورت میں. یہ صورت کا خلاصہ تھا. یونس علیہ السلام سے متعلق کچھ باتیں تھیں، اور سورہ توبہ اور سورہ یونس سے متعلق دو پیغامات. اس صورت کا نام جو ہے سورۃ التاسعہ بھی ہے، اس صورت کا نام سورہ یونس بھی ہے، اور دیگر نام بھی جو ہے مذکور ہے. مرکزی موضوع کیا ہے اس صورت میں؟ مرکزی موضوع یہ ہے کہ اس صورت میں جتنے رسالت کے منکرین ہیں، بعض لوگ منکر ہوتے ہیں رسالت کے. کیا رسالت کے؟ اللہ کی جانب سے کوئی رسول نہیں آتا بول کر کے. ایسے رسالت کا انکار کرنے والے، توحید کا انکار کرنے والے، انبیاؤں کا انکار کرنے والے، اسی طریقے سے ان کے جو سارے اعتراضات ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے دھیرے دھیرے جو ہے ان کے جوابات دیے. دیکھیے اللہ نے کہا کیا لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ہم ایک آدمی پر وحی نازل کرتے ہیں؟ کیا لوگ تعجب کرتے ہیں؟ لوگوں کی کیفیت کو اللہ نے بتایا ہے اس صورت میں. کیا لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ہم ایک آدمی پر وحی نازل کریں؟ کیا تعجب کرنے والی بات ہے؟ نہیں. کیوں ہم وحی نازل کرتے ہیں جان لو، تاکہ وہ قوم والوں کو ڈرا سکے یا قوم والوں کو خوشخبری سنا سکے. وحی کس لیے نازل ہوتی ہے بھائی؟ وہ آدمی قوم والوں کو ڈرا بھی سکے اور خوشخبری بھی سنا سکے. ڈرائے اس بات سے جس کی وعیدیں اتاری ہے، اور خوشخبری سنائے اس بات سے جن کے وعدے کیے گئے. اللہ نے کہا ایک آدمی رسول ہو سکتا ہے. ہم آدمی پر لوگوں پر جو ہے لوگوں میں سے انتخاب کر کے ہم ان پر وحی نازل کرتے ہیں. یہ کوئی تعجب کرنے والی بات
نہیں ہے۔ اللہ نے کہا بہت سارے کافر لوگ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے۔ معجزات دیکھ کر کے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کے کیا بولے؟ ساحر مبین، کھلا جادو ہے۔ اللہ نے کہا یہ اللہ کی بعض نشانیاں ہوتے ہیں جو صرف مومن کی نگاہیں دیکھتی ہے۔ کافر اور مشرک تو کیا کہتے ہیں؟ انہیں بات سمجھ میں آئی ٹھیک، بات سمجھ میں نہیں آئی کہہ دیں گے پاگل ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی کہہ دیں گے جادوگر ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی کہہ دیں گے کہیں سے سیکھ کر کے آیا ہے۔ بھائیوں یہ غلطی ہمارے سماج سے نہیں ہونا ہے۔ کیسی غلطی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، بڑے احساس سے بول رہا ہوں، یہ ساری چیزیں نبی کے تعلق سے کبھی یہ غلطی نہیں ہونی ہے کہ بعض معجزات ایسے ہیں جو ہمارے عقلوں میں سمجھ میں نہیں آتی لیکن ہم اس کا انکار نہیں کریں گے۔ بعض معجزے ایسے ہیں جن کی سمجھ میں ہمیں نہیں آتی، یہ ہمارے عقلوں کی کمی ہے لیکن ہم اس کا انکار نہیں کریں گے۔ بعض باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے ہضم نہیں ہوتی لیکن ہم انکار نہیں کریں گے، اور اس کی غلط تعویل یہ اور اس سے بڑا جرم ہے، یہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ پچھلے قوموں نے غلطی کی ہے، اللہ سے دعا کرو یا اللہ ایسی غلطیاں ہماری نسلوں میں پیدا نہ کر دیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا یہ وحی دینے والا، وحی نازل کرنے والا کون ہے؟ یہ وہ رب ہے جو زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہاں ذکر ہے فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا۔ 6 دنوں کی تفسیر الگ سے جو ہے ہم اس پر زیادہ ڈیپ نہیں جائیں گے۔ پھر اللہ نے کہا ثم استوى علی العرش، زمین و آسمان کی تخلیقات کے بعد اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو گیا۔ کل بھی جو ہے عرش کے تعلق سے بات آئی، میں نے کہا کہ اگلے درس میں عرش کے تعلق سے بات آئے گی، ہم عرش کے تعلق سے جانیں گے۔ اللہ رب العالمین زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد عرش پر مستوی ہو گئے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ اگر کوئی کہتے ہیں دلیل کیا ہے کہہ دو، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 3، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 3 اللہ نے کہا کہ اللہ وہ تمہارا رب ہے، زمین و آسمان کو پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ کوئی بندہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کا ایمان اس آیت میں بڑا کمزور ہے۔ دونوں میں فرق دیکھو کیسے؟ اللہ کی ذات عرش پر ہے، اللہ کا علم ہر جگہ پر ہے۔ اللہ کی ذات عرش پر ہے لیکن علمی اعتبار سے ہر چیز پر خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے۔ عرش کے تعلق سے بہت تفصیلی روایات آئے ہیں، مختصر طور پر ایک روایت ذکر کر دیتا ہوں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے جو ہے وادی بطحا میں بیٹھے ہوئے تھے، وادی بطحا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک جو ہے آسمان سے جو ہے بادلوں کا گزر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ تم جانتے ہو کیا ہے؟ صحابہ نے کہا بادل ہے، مزن کیا ہے؟ مزن بادل ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم جانتے ہو زمین اور آسمان کے درمیان کتنی جگہ ہے، کتنا فاصلہ ہے زمین اور آسمان کے درمیان؟ سارے صحابہ کی تو ایک کیفیت تھی ہی کہ آدھی وادی بات جان کر کے منہ نہیں کھولتے، خاموش ہو گئے سارے صحابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ کتنے سال کی؟ 500 سال کی مسافت ہے، کہاں سے؟ زمین اور آسمان۔ سارے صحابہ خاموش سن رہے تھے۔ پھر کہا 7 آسمان موجود ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کے لیے میرے نبی نے کہا درمیان میں 500 سال کی مسافت۔ اور اللہ کے نبی نے کہا ایک آسمان کی جو موٹائی ہے، 7 آسمان ہو گئے، ایک آسمان کی موٹائی زمین و آسمان کے برابر، یعنی وہ بھی 500 سال۔
زمین و آسمان کے درمیان 500 سال، ایک آسمان کی موٹائی 500 سال، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال، دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال، دوسرے سے تیسرے پھر 500 سال، تیسرا آسمان 500 سال، ایسے ہی اللہ مستعان 7 آسمانوں کے بعد اللہ کے نبی نے کہا 7 آسمان ہو جائیں گے، 7 آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، پانی ہے، بس پانی ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ کتنے سال؟ زمین و آسمان کے برابر 500 سال۔ پھر اس کے بعد کہا اس کے اوپر 8 جانور ہیں، 8 جانور ہیں۔ بعض مفسرین اس جانور کے تعلق سے کہتے ہیں وہ پرٹیکولر جانور ہی ہیں، بعض کہتے ہیں وہ فرشتے ہیں، بعض کہتے ہیں کوئی اور مخلوق ہے۔ چلو اس پر نہیں جانا، حدیث کے صاف الفاظ ہیں 8 جانور۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ جانوروں کی کیفیت کیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا ان کے جو پنڈلی ہے، گھٹنے ہیں، گھٹنے سے نیچے کھر تک، کھر کہتے ہیں جانور کے نیچے کا حصہ، کھر سے گھٹنوں تک، یہ دونوں کے درمیان جو فاصلہ رہے گا، دونوں کے درمیان فاصلہ رہے گا، کتنے سال؟ 500 سال۔ اب سوچو جانور کتنے بڑے بڑے ہوں گے، جب ان کے پیر کے پنڈلی کا حصہ اس قدر ہے تو سوچو جانور کیسے ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا ان کے پنڈلیوں کے بعد پھر اس کے اوپر جو ہے عرش۔ اب بعض روایات آئی ہیں کہ اللہ رب العالمین کا عرش کرسی، یہ دونوں میں عرش کرسی، انشاءاللہ جب وہ کرسی کی بات آئے گی انشاءاللہ ہم اور تفصیل سے جانیں گے۔ پھر اس کے اوپر کرس عرش ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ بھائیوں ہم صرف 2-4 آسمان حساب کر پائیں گے، 500 سال 500 سال، اس سے آگے حساب کرنا ہمارے لیے مشکل۔ سوچو اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ پیارے نبی نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، لیکن بندے آدم کی اولاد کے ہر عمل پر اس کی نظر ہے، آدم کی اولاد کے ہر سکنات پر اس کی نظر ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ یاد رکھو یہ بات، اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر ہو۔ کوئی سوال کرے تو یہی کہنا اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ عمومی طور پر ہم سب کے ساتھ ملتے ملتے ہماری زبان پر یہ الفاظ چڑھ گئے اللہ کی ذات کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ نہیں بھائی، اللہ کی ذات تو اوپر ہے ہی، لیکن قرآن میں کہاں ذکر ہوا اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ ہمیں کہنا چاہیے اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ اور کیا ہے؟ یدبر الامر، زمین کے پورے معاملات کی تدبیر کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ عرش پر مستوی ہے اور زمین کے سارے معاملات جو ہے حل کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شفاعت کے تعلق سے کہا، اس کے بعد کہا اللہ یہ جو عرش پر مستوی ہے یہی تمہارا رب ہے، تم اپنے رب کو پہچانو، تم اپنے رب کو پہچانو، یہی تمہارا رب ہے۔ افلا تتذکرون، افلا تذکرون، کیا تم یاد نہیں کرتے؟ کیا تم یاد نہیں کرتے اللہ کو؟ بھائیوں اللہ نے اس صورت میں وہ ساری باتیں ذکر کر دی ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے۔ کیا یاد کرنا ہے؟ اللہ نے کہا وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سورج کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ جعل الشمس ضیاء، تاکہ روشن جو ہے پورا عالم ہو جائے، اور عالم کی جتنی بھی دیگر سیارے ہیں اس کے ذریعے سے روشنی حاصل کر لیں۔ اللہ نے کہا والقمر نور، ہم نے چاند کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ جب پوری دنیا اندھیری ہوتی ہے اس کی روشنی سے تم فیضیاب ہو سکے۔ وقدرہ منازل، اس کے بعض منازل ہم مقرر کیے، کہ چاند کے تعلق سے ہم نے بعض منازل مقرر کیے۔ کیا منازل؟ کہ اس کا پہلے دن کی تاریخ، دوسرے دن کی تاریخ، تیسرے دن کی تاریخ، چوتھے دن کی تاریخ، پورے مہینے کا حساب۔ اللہ نے کہا تم جان لو اور حساب رکھ سکو، حساب کے لیے اللہ نے چاند کو بنایا۔ اللہ نے کہا یہ سارے کے سارے مخلوقات حق کے لیے پیدا کیے ہیں، حق کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، تاکہ تم اللہ کی نشانیوں کو جان لو، اللہ کی آیات کو جان لو۔ اللہ نے کہا رات تبدیل ہوتی ہے دن میں، دن بدل جاتا ہے، حالانکہ زمین وہی رہتی ہے نا، لیکن موسم میں تبدیلی کیسی آتی ہے، کیفیات میں تبدیلی کیسی آتی ہے۔ ہم رہنا یہیں بیٹھ رہے، ہمیں خود محسوس نہیں ہوگا، یہیں بیٹھے رہیں گے، صبح جو ہے رات ختم ہو جائے گی، صبح شروع ہو جائے گی۔
اللہ نے کہا یہ سارے جو ترتیب الٹ پھیر ہوتے ہیں سب کی چابیاں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ سوال کر رہا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، کیا وہ امید بھی نہیں رکھتے کہ مجھ سے آ کر ملنے والے ہیں لوگ؟ پھر کیوں نبیوں کا انکار کرتے ہو، رسولوں کا انکار کرتے ہو، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہو؟ اللہ نے بڑے جو ہے سخت لہجے میں کہا والذین هم عن آیاتنا غافلون، شاید یہ لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہے اس لیے ایسی حرکت کر رہے ہیں. اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہاں یہ لوگ نہیں لوٹ رہے، نہیں ہمارے پاس لوٹیں گے. کب لوٹیں گے؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب انسان کو الضر، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی لائق ہوتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، فقر و فاقے کا ڈر ہوتا ہے. اذا مس الانسان الضر، کوئی تکلیف انسان کو چھو جائے، دعانا لجنبہ، ایک گوشے میں جا کر جب ہمیں یاد کرنے لگتا ہے، او قاعدا او قائما، کہیں کھڑا رہے گا تب بھی اللہ کو یاد کرے گا، لیٹا رہے گا تب بھی اللہ کو یاد رکھے گا. فلما کشفنا عنہ، جب ہم اس کو دور کر دیتے ہیں، ضر، اس کی تکلیف کو ہم دور کر دیتے ہیں، کأن لم یدعنا، ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ہمیں دیکھا بھی نہیں. بڑی عجیب کیفیت ہے جی انسان کی. اللہ ایسی بری خصلت سے ہماری سب کی حفاظت کرنا. اللہ نے کہا یہ انسان کی کیفیت ہے اور مومن بندے اس سے الگ ہوتے، مومن بندے اس سے الگ ہوتے ہیں. کیا یہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے نہیں، ہماری طرف لوٹتے نہیں؟ بہت بڑا طنز ہے یہاں پر اللہ نے انسانوں کے لیے کہا کہ اتنی نشانیاں تم دیکھتے نہیں ہو. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کھڑے کھڑے بھی ہماری طرف لوٹ جاتے ہو، لیٹے لیٹے بھی ہماری طرف لوٹ جاتے ہو، بیٹھے بیٹھے بھی ہماری طرف لوٹ جاتے ہو. اور کتنے ناشکرے ہو جب تکلیف دور ہو جاتی ہے، ایسے ہو جاتے جیسے کہ کوئی تعلق ہی نہیں، کبھی کوئی دعا ہی نہیں کی، اتنے غافل ہو جاتے. بڑی بھیانک صفت ہے. اللہ سے دعا کرو یا اللہ ہمیں اس بری خصلت سے ہماری حفاظت فرما دے. ہمیں چاہے نعمتوں سے نوازے، چاہے فقر و فاقے سے ہمارا پالا پڑے، یا اللہ ہر حال میں ہمیں شاکر اور صابر بنا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنا اور صبر آزما بندہ بنا دے. آمین. اسی طریقے سے اللہ نے کہا ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں مانو لوگ؟ اللہ نے کہا کذالک، ایسی حرکت کرنے والوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ زین للمسرفین ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کے اعمال میں اور خوبصورت بنا دیتے ہیں. ان کے اعمال میں اور خوبصورت، سمجھتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح. آج بڑا افسوس ہوتا ہے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں یہی کیفیت میں ملوث ہیں. بڑے بڑے جو ہے اخراجات، بڑی بڑی جو ہے آمدنیاں لگا دیتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، تب آ کر کے مصلی محراب کے پاس رونے لگتے ہیں کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا. لیکن جب مال اللہ نے دیا تھا کیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کی؟ نہیں کی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دیگر اقوام کی کہ وہ لوگوں نے شرک کی، وہ لوگ جو ہے اللہ کے راستوں کو چھوڑا، ہم نے انہیں ہلاک کر کے چھوڑ دیا. تمہیں بننا ہے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک بندے. بھائیوں یہاں سنو، اللہ کے نیک بندے. اللہ کے نیک بندوں کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ جو ہے، جن کی زندگی میں نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، وہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ اللہ کے ولی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے بھائی، بہت سارے لوگ دعویٰ کر لیتے ہیں کہ میں اللہ کا ولی، دعویٰ کر لیتے ہیں. جب آیت کا ایک ٹکڑا ہم پڑھتے ہیں وہ ایک آیت کے ٹکڑے میں بھی نہیں اترتے. اللہ نے کہا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ کوئی ڈر ہوتا ہے، جنہیں نہ کوئی غم ہوتا ہے. وہ کرتے کیا ہے؟ کچھ زیادہ نہیں کرتے. الذین آمنوا، وہ ایمان لاتے ہیں صحیح معنوں میں اللہ سے، اور پھر وکانوا یتقون، اللہ سے ڈرتے ہیں. کچھ بولتے بھی ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، کچھ کرتے بھی ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، کچھ معاملہ بھی کرتے ہیں
اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی کو دعوت بھی دیتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں بھی سوتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں کی مجلسوں میں بھی رہتے ہیں لوگوں سے نہیں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک لوگوں کی صفت بتائی گئی ہے۔ اللہ نے کہا ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری سنا دو، آخرت میں بھی خوشخبری سنا دو۔ لیکن اللہ کے ولی کی صفت دیکھنا ہو تو کم سے کم ایک ٹکڑا آمنو وکانو یتقون، ایمان لانا ہے، اللہ سے ڈرنا۔ اگر وہ بندہ لوگوں سے ڈر کر کے دین کو رد و بدل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بھی اللہ کا ولی مت مان، کیونکہ قانون اللہ کا ہے کہ وہ ایمان والا بھی ہونا اور متقی بھی ہونا۔ ہاں بسا اوقات بعض متقی ہوتے ایمان والے نہیں ہوتے، متقی ہوتے ایمان والے نہیں ہوتے، تو بھی ہم کیا نہیں کریں گے، اللہ کا ولی نہیں۔ ایمان بھی ہونا اور تقوی بھی ہونا، دو چیزیں بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا تمہارے لیے رات کیوں بنائی معلوم، دن کیوں بنایا ہے معلوم؟ اللہ نے کہا ایک ہی جواب، جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، کہ رات میں تم سکون حاصل کرو۔ اللہ نے کہا والنہار مبصرا، دن کیوں بنایا؟ تاکہ تم دیکھو دنیا والوں کو، اللہ کی آیات کو، ذریعہ معاش کو، ساری چیزوں کو جو ہے دن میں دیکھو۔ یہ اللہ کا قانون ہے، قانون سے ہٹ کر کے ہم کام کریں گے کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا دنیا میں تمہیں دھوکہ دینے کے لیے بہت سارے لوگ کہیں گے جادوگری، جادو، یہ ساری چیزیں۔ اللہ نے کہا دنیا میں جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور نہ آخرت میں کامیاب ہوتا۔ ہم بہت گھبرا جاتے ہیں، او فلاں لوگوں سے معاملہ کریں گے تو جادو کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اللہ نے کہا السحر ھذا، یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، کبھی جادوگر کامیاب نہیں ہو۔ مومن بندہ ان جھوٹے جادوگروں سے ڈرتا نہیں، یاد رکھو یہ اللہ کا قانون، یہ میری بات نہیں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 70 پر 7 میں اللہ نے کہا جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، وقتی طور پر تمہیں دھوکہ دے دے گا لیکن اسے بہت بڑا خسارہ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا بہت اچھا پیغام قرآن کی آخری مطلب سورہ یونس کی آخری آیت، اللہ نے کہا تمہیں اللہ تکلیف دے پوری زمین مل کر کے اسے دور کرے گی نہیں کرے گی، تمہیں اللہ خیر کا معاملہ کرے گی زمین والے پورے مل کر کے تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ یہ پورے اسی میں ہے، ہم وقتی طور پر وہاں سنتے ہیں، اللہ جو ہے یہاں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اے لوگوں تمہارے پاس حق آ گیا، حق کو جان لو اور یاد رکھو فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، ہدایت بہت بڑی چیز ہے، جسے مل گئی اللہ جو ہے اسے ہدایت سے سرفراز کیا۔ ہدایت کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ نے کہا واتبع ما یوحى الیک، اللہ نے قرآن میں حدیث میں جو باتیں بتائی اس کی پیروی کرو، بس قرآن اور حدیث کی پیروی کرو۔ ہاں یہ کام کرو گے لوگ تمہیں تانا دیں گے، دیں گے نہیں دیں گے، گالیاں دیں گے، بولے یہ پاگل ہے، بہت سارے ہیں جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں پاگل ہے۔ اللہ نے کہا واتبع ما یوحى الیک واصبر، صبر کرو، ایک اتباع کرو، دوسرا صبر کرو۔ کب تک صبر کرو؟ حتی یحکم اللہ، جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا۔ اللہ کا فیصلہ کیا آئے گا؟ یا تو ان لوگوں کو ہدایت مل جائے گی یا تو تمہارے حق میں کوئی خیر کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ نے کہا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اللہ کی ذات پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ نصیب فرما دے، ہمارے لیے بھلائی کا فیصلہ نصیب فرما دے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر برائی اور پریشانی اور ظلمات سے نجات نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔